اگر کوئی یہ چاہے کہ پری، جن، درند، چرند، پرند اور موکلات میرے لیے مسخر ہو جائیں، میرے دوست بن جائیں، یعنی میرے وش میں ہو جائیں، اور میری باطنی آنکھ کھل جائے، میں غیبی علوم کو، غیبی فتوحات کو جان لوں، سمجھ لوں، اور یہ غیبی پوشیدہ چیزیں مجھ پر منکشف ہو جائیں، میں زبردست روحانی طاقت کا مالک بن جاؤں، میں علم روحانیت میں آگے بڑھ جاؤں، میں روحانی طاقت کا بیتاج بادشاہ بن جاؤں، تو یہ سارے کمال حاصل کرنے کے لیے آئیے میں آپ کا تعارف، آپ کا پریچے ایک ایسے صوفیانہ عمل سے کراتا ہوں کہ جسے کر کے آپ یہ سارے کمال حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بنے رہیے میرے ساتھ، ویڈیو کے آخر تک بات کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ السلام علیکم، آداب، میرا نام ہے کلیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں طلسمی دنیا۔ طلسمی دنیا چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں۔ ساتھیوں، بہت غور سے سنیے، بہت اچھے سے سمجھیے اور میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے، کیونکہ میں اس میں ایک بہترین جانکاری اور ایک انمول عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھیوں، بات سمجھنا اور اچھے سے سمجھنا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ یہ سارے کمال کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں تو اگر یہ سارے کمال کوئی حاصل کرنا چاہے تو اس کی پوری زندگی کم پڑ سکتی ہے، آدھی زندگی کم پڑ سکتی ہے، لمبی لمبی ریاضتیں اس کے لیے کم پڑ سکتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا روحانیت بھرا عمل ہے، ایسا پاورفل عمل ہے کہ اسے کر کے آپ یہ سارے کمال حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ باتیں اچھے سے سمجھنی ہوں گی، اور اچھے سے سمجھنے کے بعد ہی آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ کی وفا جو محمد سے تو ہم تیرے ہیں، کی وفا جو محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ زمین آسماں ہے چیز کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ رب ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ زمین، یہ آسمان چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب یہ لوح اور قلم کیا ہے؟ لوح کوئی بلیک بورڈ نہیں ہے، کوئی بورڈ نہیں ہے، قلم کوئی پن والی سیاہی والی پن نہیں ہے، کوئی قلم نہیں ہے، بلکہ لوح و قلم سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم۔ جب رب فرما رہا ہے کہ وفا جو محمد سے ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ زمین آسماں ہے چیز کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم میں سے علم دینے کا وعدہ کر رہا ہے، تو پھر یہ درند، چرند، پرند، پری، جنات، موکل چیز کیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو آپ کے دائیں بائیں گھومیں گی اگر آپ نے اس عمل کو اچھے سے سمجھ کے اس عمل کو آپ نے اچھے سے کر لیا تو یہ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی اور قرب الہی کے حصول کی۔ جب بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد سنت، واجب، مستحبات، نوافل کو ادا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کے رضا کو بندہ حاصل کر لیتا ہے، اور اس طرح سے بندہ قرب الہی کو پا لیتا ہے۔ اور جب بندہ قرب الہی کو پا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کے طور پر اس بندے کو یہ کمال عطا فرماتا ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ انعام کے طور پر یہ سارے کمالات اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اس عمل میں جو نام پڑھا جائے گا، جو اسم پڑھا جائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا نام ہے جس میں بہت زیادہ روحانیت ہے، بہت زیادہ پاورفل یہ نام ہے۔ تو جب بندہ اپنا احکام
عقیدہ اور اخلاق درست کر کے یہ عمل کرتا ہے تو زبردست روحانیت ظاہر ہوتی ہے اور بندہ زبردست روحانی طاقت کا مالک بنتا ہے اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں اسے کامیابی ملتی ہے۔ اور جب وہ قرب الہی اللہ عز و جل کو پا لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ انعام کے طور پر اسے یہ کمالات عطا فرماتا ہے کہ پریاں، جنات، موکلات، درند، چرند، پرند سب اس کے تابع ہو جاتے ہیں، اس کے لیے مسخر ہو جاتے ہیں، اور غیبی علوم، غیبی فتوحات اور باطنی آنکھ، یہ جو کنسپٹ ہے یہ سب اس پر کھل جاتے ہیں۔ وہ صاحب باطن ہو جاتا ہے، صاحب کشف ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کے سوال کو پورا کر دیتا ہے، جس کے لیے بھی وہ زبان دیتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کے زبان کو پوری فرما دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے کیا تیاری کرنا ہے وہ سمجھ لیجئے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے احکام، عقیدہ اور اخلاق کو درست کرنا ہے۔ جب آپ نے اپنا احکام، عقیدہ اور اخلاق درست کر لیا، درست کرنے کے بعد اب آپ شریعت مطہرہ پر سختی سے پابندی کرنے لگے، آپ شریعت کے پابند ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے کسی نوچندی جمعرات کی رات سے بعد نماز عشاء آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک نیت قائم کرنا ہے، نیت کرنا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اپنے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں۔ عورتیں بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، جس کا طریقہ آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اگر کوئی ہندو بھائی کرنا چاہے گا تو اس کا بھی طریقہ میں آگے آپ کو عرض کر دوں گا۔ نوچندی جمعرات کی رات ہو اور نیت ہو آپ کی کہ میں اس عمل کو رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں۔ اب آپ نے نیت کر لیا، اب آپ اٹوٹ وشواس کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے، اس طرح کہ اول اور آخر، شروع میں اور بعد میں کوئی بھی درود پاک پڑھیے 11 بار۔ اس کے بعد میں اپنے 12,000 بار پڑھنا ہے، یا اللہ یا ہو، یا اللہ یا ہو، یا اللہ یا ہو، یا اللہ یا ہو، یا اللہ یا ہو۔ یہ وہ نام ہے جو اس میں ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اس نام میں بہت پاور ہے، زبردست غضب کی روحانیت ہے۔ بہت ہی کم وقت میں بندہ زبردست روحانی طاقت کا مالک بن جاتا ہے اس نام کو پڑھ کر اور اس عمل کو کر کے۔ اب 40 دنوں تک اسی جگہ پہ، اسی وقت پہ یہ عمل جاری رہے کہ روزانہ اسی وقت پہ، اسی جگہ پہ جائیں۔ نیت آپ نے کر ہی لیا ہے، حصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کوئی موکل، کوئی جنات کو تابع نہیں کر رہے ہیں، اپنے وش میں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ عمل تو آپ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اب آپ نے حصار کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ اس عمل کو اسی طرح سے روزانہ اسی جگہ پہ، اسی وقت پہ 40 دنوں تک کرتے رہیے۔ 40 دن آپ نے اس عمل کو کر لیا۔ اب 40 دنوں کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 40 دنوں کے بعد آپ نے اس عمل کو اتنی ہی بار پڑھنا ہے کہ 12,000 بار ہی آپ نے اپنے ورد میں رکھنا ہے، اپنے مدامت میں رکھنا ہے، اپنے معمولات میں رکھنا ہے، اپنی زندگی میں اسے شامل کر لینا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، یوں تو ذکر و اذکار، عبادتیں، ریاضتیں اور چلہ کشی کر کے بزرگوں کی، اولیاء کرام کی، بزرگان دین کی، ولی کاملین کی زندگی نکل جاتی ہے۔ پوری زندگی نکال کے تو آپ ایسے کمالات کو حاصل کرتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں اگر کوئی ذمہ دار آدمی، گھر چلانے والا آدمی، نوکری کرنے والا آدمی، کاروباری آدمی، ہاؤس وائف، اگر کوئی اس طرح کی کمالات کو حاصل کرنا چاہے، یعنی اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی
رضا کو حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے جنگل میں جا کے چلہ کشی کرنا اور تمام طرح کی عبادتیں ریاضتیں کرنا بہت مشکل کا کام ہے۔ لیکن اگر احکام عقیدہ اور اخلاق کو درست کر کے شریعت مطہرہ کی سختی سے پابندی کر کے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے کہ اس نام میں کتنی روحانیت ہے۔ اس میں ذات اللہ کا اس میں ذات ہے جو ذاتی نام ہے، اس کا ایک ایک حرف ایک ایک اکشر کامل ہے۔ کئی سارے ولیوں کی بہت سارے ولیوں کی ولایت جو ہے اسی نام کو پڑھنے سے ملی ہے۔ اسی نام کو پڑھ کے اللہ کے دوست ہو گئے لوگ اور اللہ کے ولی بن گئے۔ اللہ نے ان کو ولایت کی شان عطا فرمائی، انہیں یہ سارے کمالات عطا فرمائے جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ تو اب کوئی اگر یہ چاہے کہ 3 دن میں، 7 دن میں، ہفتے میں، مہینے میں، 2 مہینے میں اگر یہ کمال کسی کو حاصل ہو جائے تو یہ تو عجیب بات ہے کہ آدمی اپنے رب کی رضا بھی چاہے۔ محبت کا جو راستہ ہوتا ہے نا بہت دشوار ہوتا ہے، بہت کٹھن ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی اپنے معبود حقیقی سے محبت کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اس کے قرب کو پانا چاہتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ 12,000 بار کی پڑھائی کچھ نہیں ہے۔ یہاں تو رات رات بھر عبادت و ریاضت کر کے اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کی رضا چاہی ہے، قرب الہی کا حصول چاہا ہے۔ تو یہاں پہ تو چند گھنٹوں کی کچھ منٹوں کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، بہت زیادہ مشقت کی بات نہیں ہے، بہت زیادہ پڑھائی نہیں ہے، لیکن طریقہ بہت ہی پاورفل ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اور جو آسانی طلب کرتے ہیں وہ ایسے عملیات میں، ایسے راہ سلوک میں، تشریف میں کبھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کا نفس ان پر غالب رہتا ہے اور وہ آسانی طلب کرتے ہیں۔ تو جب بندہ آسانی طلب کرتا ہے تو اس پر نفس اس کا بھاری ہو جاتا ہے۔ جب اس کا نفس اس پر بھاری ہو جاتا ہے تب وہ رب تبارک و تعالیٰ کے رضا کو نہیں حاصل کر پاتا، وہ کوئی کمال حاصل نہیں کر پاتا ہے، وہ یہاں تک کہ ذکر و اذکار سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے تلاشی کریں، آپ تو کامیابی کی تلاش کریں، رب کی محبت، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ تلاش کریں تو رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرح سے آپ آسانی تلاش نہ کریں بلکہ مشقت سے نفس کشی کر کے اس عمل کو آپ کریں۔ اگر یہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میں قرب الہی کو حاصل کر لوں اور رب تبارک و تعالیٰ یہ سارے کمال مجھے دے دے، تو یہاں پہ ایک نقطہ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی نیت یہ سارے کمال حاصل کرنے کی رہی تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ رب کا فضل ہے، اس کا عدل ہے کہ وہ یہ سارے کمال آپ کو تو عطا فرما دے کہ پری جن موکلات درند چرند پرند آپ کے لیے مسخر کر دے، لیکن اپنی محبت، اپنی رضا اور اپنا قرب کبھی نہیں دے گا، کیونکہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے۔ تو جب بندہ رب کے قرب کے لیے کرتا ہے، رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو یہ سارے کمال اس کو فری میں، بونس میں ملتے ہیں، انعام کے طور پہ ملتے ہیں۔ مین چیز ہے اللہ کی رضا، قرب الہی۔ اگر بندہ نیت کرتا ہے قرب الہی کے لیے تو پھر اس میں اصل کامیابی ہے، نہ کہ یہ سارے کمال حاصل کرنے کی نیت سے یہ پڑھیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کو اپنی زندگی میں، اپنے معمول میں، اپنے ورد میں شامل کر لیں، اس کی مدامت کرتے رہیں۔ 40 دن کے بعد یوں تو اثرات ظاہر ہوں گے، آپ کی کیفیت الگ ہوگی اور آپ کی آنکھیں رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پہ آ کے اپنی قدرت کو ظاہر نہیں فرماتا ہے، بلکہ وہ اپنے نیک پرہیزگار بندوں کے ذریعے اپنی قدرت کو ظاہر فرماتا ہے۔ تو جب بندہ اس عمل
کا عامل ہو جاتا ہے اور اسے اپنے ورد میں رکھتا ہے، اس کی مدامت کرتا ہے، تو دھیرے دھیرے وہ اس کے اندر روحانیت بڑھتی جاتی ہے، وہ روحانی طاقت کا بیتاج بادشاہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایسا آتا ہے، بہت ہی جلد وہ وقت آ جاتا ہے سال 6 مہینے میں کہ وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، وہ جو ہے صاحب کشف ہو جاتا ہے، وہ صاحب باطن ہو جاتا ہے۔ پری جن موکلات درند چرند پرند اس کے لیے مسخر ہو جاتے ہیں، اس کے دوست ہو جاتے ہیں، اور جس کے لیے بھی وہ دعا کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کے سوال کو پورا کر دیتا ہے، اور جس کے لیے بھی وہ کوئی کام کرتا ہے اس میں رب تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اور جب بندہ یہ سارے کمالات حاصل کر لیتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام کے طور پر، تو بندے کی زبان کو رب تبارک و تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ جسے وہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اپنی ولایت کا شان عطا فرماتا ہے، اس کی زبان کو بند کر دیتا ہے۔ پھر وہ بندہ ہوتا تو بہت کامل ہے، بہت پاورفل ہوتا ہے، وہ چاہے تو دنیا بدل سکتا ہے کسی کی بھی، اور وہ کچھ بھی کرنے پر قدرت رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہو جاتی ہے اسے، لیکن پھر وہ چپ ہو جاتا ہے، رب اس کے زبان پہ تالا لگا دیتا ہے، پھر وہ اپنی طاقت کا اور اپنے قوت کا، اپنی روحانیت کا اظہار نہیں کرتا ہے، پھر وہ مست رہتا ہے۔ اور جب وہ مست رہتا ہے، اب یہ سارے کمالات اسے حاصل ہونا شروع ہو گئے یا کچھ عرصے میں اسے حاصل ہو گئے، تو یہ تو کمال ہو گیا کہ رب اس سے راضی ہوا، تبھی یہ سارے کمال اسے حاصل ہوئے۔ اب رب راضی ہونے کے ساتھ ساتھ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اگر وہ صاحب باطن ہو کے، صاحب کمال ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے لگا، یعنی انسان کی خدمت کرنے لگا، لوگوں کی مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں کام آنے لگا، تو رب تبارک و تعالیٰ اس سے اور راضی ہوتا ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے کام آتا ہے، تو رب بہت راضی ہوتا ہے، اور اس کی طاقت یہاں پہ دوگنا ہو جاتی ہے، کئی گنا ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے انسان بہت بڑا کمال حاصل کر لیتا ہے، دینی دنیاوی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی اس کی جھولی میں آ جاتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس کی آخرت کا کیا کہنا ہے اور اس کی دنیا کا کیا کہنا ہے، اس کی شان کا کیا کہنا ہے، جس نے اپنے رب کی رضا کو حاصل کر لیا۔ تو امید ہے کہ کچھ بیسک باتیں، کچھ بیسک جانکاری میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح سے آپ یہ سارے کمال حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں، احکام یعنی روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ سارے فریضے جو اسلام میں فرض ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کئی فریضے اور بھی ہیں کہ کوئی شادی شدہ ہے تو وہ اپنے بیوی کے ساتھ نیک سلوک کرے، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور پڑوسی کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے، جو بھی اس کی ذمہ داری ہے اچھے سے نبھائے، کسی کو کوئی دکھ تکلیف نہ پہنچائے، ہمیشہ وہ رب کی رضا چاہے، کوئی بھی کام کرے رب کی رضا کے لیے کرے۔ احکام کی کچھ یہ بیسک بنیادی باتیں ہیں، اس کے بارے میں اور آپ جانکاری آپ اپنے نزدیکی علماء کرام سے لے سکتے ہیں۔ اور عقیدہ مین چیز ہے۔ عقیدہ جو ہے، اسلام کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے پہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کے ایک ہونے پر، فرشتوں پر، پیغمبر پر، اللہ کے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر ہونے پر، چاروں آسمانی کتابوں پر، قرآن کریم پر، آخرت پر، دوزخ پر، جہنم پر، ساری چیزوں پر آپ کا عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، جو اسلام کا عقیدہ ہے وہ ہونا چاہیے۔ اخلاق آپ کا صوفیہ کرام کا ہونا چاہیے کہ آپ کے اخلاق سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی کردار سے، آپ کی کسی بھی چیز سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس طرح سے آپ کا اخلاق ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن سلوک
اور آپ کے حیات طیبہ کا جو اخلاق ہے، جو اخلاق کی تلوار آقا علیہ السلام نے امت کو دیا ہے، اس تلوار کو آپ سنیے، سمجھیے اور اس تلوار کو تھام لیجئے، آپ کا اخلاق درست ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں آپ شریعت مطہرہ کے پابند ہو گئے، آپ کا احکام، عقیدہ اور اخلاق درست ہو گیا، آپ جو ہے شریعت مطہرہ کے پابند ہو گئے۔ اب اچھے سے سختی سے اس پہ پابند سے رہیے اور اس عمل کو کیجئے جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اور عورتیں جب ان کا ایام حیض آئے، وہ ایام حیض میں اس عمل کو وہ غائب کر دیں، روک دیں، اور جب حیض کے غسل سے پاک ہو جائیں تو پھر شروع کر دیں۔ اس طرح سے وہ 40 دن پورا کر لیں، اور 40 دن پورا کرنے کے بعد جب بھی وہ ایام حیض میں آئیں تو وہ اپنے وظیفے کو ان دنوں میں غائب کر کے پھر سے جو ہے پاک ہونے کے بعد پھر سے پڑھیں۔ اس طرح سے عورتیں بھی اس عمل کو کر سکیں گی۔ اور اگر کوئی ہندو بھائی یہ عمل کرنا چاہے تو وہ صرف ایک نام پڑھے اور اس طرح پڑھے، اللہ 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 اللہ۔ اس طرح سے وہ 5000 بار دن میں کسی بھی وقت ایک وقت کو فکس کر لے، اس وقت پہ 40 دن اسی جگہ پہ اسی وقت پہ پڑھے، اور 40 دنوں کے بعد وہ کہیں بھی رہے۔ جیسا کہ اس عمل میں میں نے بتایا 12000 والے میں کہ 40 دنوں کی پابندی ہے، ایک جگہ کی اور ایک وقت کی۔ اس کے بعد میں آپ کہیں بھی رہیں، 12000 بار آپ بعد نماز عشاء رات کو آپ اس عمل کو پڑھ کے تب سویا کریں۔ انشاءاللہ العزیز بہت ہی جلد آپ میں زبردست روحانیت ہوگی۔ اور ہندو بھائی 5000 بار پڑھیں 40 دنوں تک اسی جگہ پہ اسی وقت پہ، اور اس کے بعد میں 5000 بار وہ کہیں بھی رہیں، بس پڑھ لیا کریں۔ اور پرہیز کے طور پہ، پابندی کے طور پہ وہ یہ کام کریں کہ اپنے نفس کا الٹا کریں، اپنے نفس کا الٹا کریں۔ اگر ان کا ٹھنڈا پانی پینے کا من کر رہا ہے تو وہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں، گرم پانی پئیں۔ ان کا من کر رہا ہے اچھا کھانا کھانے کی تو وہ اس دن چٹنی روٹی کھائیں۔ اگر ان کا من کر رہا ہے کسی عورت کو غلط نیت سے دیکھنے کی تو اپنی آنکھیں بند کر لیں رب کی رضا کے لیے۔ اس طرح سے اپنے نفس کا الٹا کریں، نفس کشی کریں اور اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ العزیز رب کے ذات مقدسہ سے یقین کامل ہے کہ وہ ہدایت بھی عطا فرمائے گا اور یہ کمالات بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اور امید کرتا ہوں کہ میں نے بیسک جانکاری اور ایک بنیادی جانکاری آپ کے میں نے حوالے کیا کہ کس طرح سے آپ پری، جن، موکلات، درند، چرند، پرند سے دوستی کر سکتے ہیں، ان کو اپنے لیے مسخر کر سکتے ہیں، انہیں اپنے وش میں کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر سکتے ہیں، اپنی دین اور دنیا بنا سکتے ہیں، دنیا اور آخرت بنا سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں یہ جانکاری، یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ تو ابھی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، اپائے نسخے عمل نقش کے ساتھ۔ خوش رہیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، آداب۔